اور ایک شخص عالم ہے بہت اچھے لیکن پیر طریقت بھی ہے، اس کا نام ہے اسماعیل حقی البروسوی. انہوں نے تفسیر روح البیان لکھی. اس تفسیر روح البیان میں 10 جلدوں میں مثنوی مولانا روح، گلستان بوستان اور الرسائل النجمیہ شیخ نجم الدین کی مکمل موجود ہے، لیکن صوفی محض ہے، بہت بڑے صوفی ہے، اس لیے ان کے سلسلہ روایات پر زیادہ اعتماد نہیں رہا ہے. ایسا نہیں ہے جیسے محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے رائے سنت میں اس کے بارے میں لکھا ہے، یہ بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اور مفسرین کے مقابلے میں ان پر تصوف کا اثر ہے، تو اقوال میں قدر ذوف ہے. روح البیان 1170 کے آس پاس ہوتے ہوئے ہے. یہ طرابلس کے رہنے والے ہیں. بادشاہ نے ان کو کہا کہ قوالی نہ کرو. جمعے کی رات کو قوالی کرتے تھے، اس میں خود بیٹھتے تھے اور تقریر بھی کرتے درمیان میں. تو پھر انہوں نے کہا میں قوالی نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تو انہوں نے جلاوطن کیا. تو یہ طرابلس کے جزیرے میں جا کے رہنے لگے. وہاں مرید پہنچ گئے ڈول سرنگی والے، اور وہیں انتقال ہوا ہے، وہیں دفن ہوئے. مولانا اشرف علی صاحب بیان القرآن میں لکھتے ہیں جب میں کہوں قضا فی الروح تو مراد روح المعانی ہے، یعنی روح البیان سے نہیں لوں گا. یہ اس وجہ سے مولانا سرفراز خان نے ان پر بہت زیادہ ہاتھ صاف کیا. لیکن میں نے بریلویوں کے رد میں اس کے تمام مقامات دیکھے ہیں، وہ بریلوی نہیں ہے. منکر بشر اور مدعی غیب کو کافر کہتے ہیں. بات ہی ختم ہو گئی. انبیاء کی بشریت کے منکر یا انبیاء اور اولیاء کے لیے جو غیب دانی کا قول کر لے، روح البیان میں ان کے کفر کا فتویٰ ہے. اگر کوئی منطقی تفسیر لکھے، ابن علی سینا نے سورۃ اخلاص کی تفسیر لکھی، اس میں اشکال اربعہ ہے، تمام قضایا ہے، جزیات و کلیات سب اس میں جمع کی ابن علی سینا نے. اور فیلسوف نے، فلسفی نے اپنے حساب سے سائنس اور فلسفہ نکالا ہے.